الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا توئی قصہ مختصر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جو 1,40,000 کے قریب یا 24,000 کے قریب نبی آئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم میرے نبی ہو۔ دعائیں تو اللہ تمام نبیوں کی قبول کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا کہ ایک موقع میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم جو دعا مانگو گے نا میں فوراً قبول کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگ لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہ دعا مانگ لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد مانگو دعا۔ میں نے کہا قبول ہوگی؟ فرمایا پکی قبول ہوگی۔ فرمایا میں نہیں مانگوں گا۔ کیوں نہیں مانگو گے؟ کہ یا اللہ قیامت کے دن میری امت پریشان ہوگی، میں اپنی امت کے لیے قیامت کو مانگوں گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے وہ موقع قیامت تک کے لیے رکھ لیا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کریں؟ دیکھیں آج ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ضربہ آپ نے دعا مانگی۔ کوئی آدمی تہجد کے وقت دعا مانگتے ہیں، کوئی کلام میرے بیٹے کو شفا دے دے، میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں دعائیں مانگتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، اس میں چوتھا حصہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، چوتھا حصہ میں آپ کے لیے دعا، باقی میں اپنے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرا حصہ بڑھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، جتنا ٹائم میں نے مقرر کیا آدھا ٹائم میں آپ کے لیے دعا کروں گا، باقی آدھا ٹائم میں اپنے لیے دعا کروں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرا ٹائم بڑھا دو ذرا۔ حضور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں 3 حصے آپ کے لیے دعا کروں گا اور 1 حصہ میں اپنے لیے کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرا حصہ بڑھا دو تو بہتر ہے۔ اس نے کہا میں سارا ٹائم آپ کے لیے دعا کروں گا، کرو گے تو تمہارے سارے کام اللہ کر دے گا، سارے کام اللہ کر دے گا۔ یعنی کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں آپ کو پتہ یہ دعا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ صلی علی محمد۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمتیں بھیج۔ یہ درود اصل میں دعا ہے، درود ہم اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں جو میں نے شعر پڑھے ہیں، کہتے ہیں یہ شیخ سعدی کے شعر ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہ نبی علیہ السلام کی نعت کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام لا یمکن الثناء، حضور کی ثنا ممکن نہیں ہے، کما کان حقہ، جس طرح میرے نبی کا حق ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات مختصر سی ہے، بعد از خدا کوئی قصہ مختصر،
اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں اس مسجد کی انتظامیہ جو بھائی ولید ہیں، جو ہمارے نہایت ہی پیارے دوست بھائی مولانا یحییٰ صاحب کے بیٹے ہیں، اور باقی انتظامیہ کا مجھے نام نہیں آتے، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے نعت کونسل کے چیئرمین زاہد الرحمان صاحب، اب پتہ نہیں آپ کا کیا نام ہے، اسامہ تو مجھے پتہ ہے، انہیں پتہ مجھے اسامہ، یہ نعت کونسل میں ان کا کیا جنرل سیکرٹری ہے۔ یہ اہل حدیثوں کو بھی چاہیے کہ اس نبی علیہ السلام کی نعت میں آپ حصہ ڈالیں۔ حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس لیے بچوں کو چھوٹی چھوٹی نعتیں یہ ضرور یاد کروانی چاہیے۔ نعت سن کر یہ نعت صرف دوسرے لوگوں کے لیے نہ رکھ دیں کہ فلاں فرقے نے نعت پڑھنی ہے، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے ہم نبی علیہ السلام کی نعت پڑھیں۔ حدیثیں بھی نعت ہیں، درود بھی نعت ہے، حدیثیں بھی نعت ہیں، درود بھی نعت ہے۔ اب ہم یہ حدیثیں عربی میں ہیں، درود عربی میں ہیں، اردو میں جو پڑھیں گے اس کو ہم نعت کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی نعتیں یاد کرائیں تاکہ ہمارا بھی اس مبارک کام میں حصہ پڑ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔